ہے آرم فورسز کے اندر شمولیت اختیار کرنے کے لیے کون سا امتحان سب سے اہم ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں، یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کو سمجھنی ہے کہ مسلح افواج، پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ ایک پاکستان کا ایسا عظیم اور جدید ادارہ ہے جس میں شامل ہونے کا خواب ہر پاکستانی بچے یعنی لڑکی اور لڑکے کا ایک دلنا خواب ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھ لیں، اگر آپ نے مسلح افواج کا حصہ بننا ہے تو سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ مسلح افواج ہوتی کیا ہے۔ مسلح افواج جو ہے یہ پیشہ سپاہ گری ہے، یہ وہ مقدس پیشہ ہے جو انسان نے ازل سے اس پیشے کو، اس ادارے کو بنایا، اپنی دھرتی کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا صرف اور صرف مسلح افواج یا سپاہ گری سے جڑی ہوئی داستان ہے۔ آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ مسلح افواج جب کسی کو بھی اپنا حصہ بناتی ہے تو اس کے لیے وہ میرٹ اور رائٹ مین فار دی رائٹ جاب کے اصول پر گامزن ہے۔ کبھی بھی مسلح افواج میں ایسے شخص کو شامل نہیں کیا جاتا جو بنیادی طور پر، اندرونی طور پر، ذہنی طور پر وہ اس شعبے کے لیے موجود نہ ہو۔ تو جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کون سا ٹیسٹ چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ مسلح افواج کا جو تحریری امتحان ہے اس کو ایکیڈیمک پورشن کہتے ہیں۔ آپ اس ایکیڈیمک پورشن کے اندر صرف اور صرف اپنی جو 12 سالہ آپ کی تعلیم ہے FSC اس سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو اصل امتحان ہے جس کو نفسیاتی امتحان بھی کہتے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی ہے۔ آرم فورسز سلیکشن از بیسڈ آن یور پرسنالٹی، آپ کی شخصیت۔ ہم نے ہمیشہ آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر ایک ذہن ہے، ایک عقل ہے اور ایک لاشعور سب کانشیس ہے، یعنی کہ مائنڈ، انٹلیکٹ اور سب کانشیس۔ ہم نے اس سے پہلے مائنڈ کے حوالے سے بھی یہ بات بتائی تھی، انٹلیکٹ کے حوالے سے بھی بات بتائی تھی کہ مائنڈ از ریفلیکشن آف یور بیہیویئر۔ ذہن جو ہے وہ آپ کے برتاؤ کا عکس ہے۔ یہ وہ ذہن ہے جو، اس کے اوپر ہم پوری ڈیٹیل بات کریں گے کہ انسانی دماغ کے اندر ذہن کیسے بنتا ہے۔ آپ اس کو یہ بات سمجھ لیں، ذہن جو ہے وہ آپ کے دماغ کے اندر ایک تھنکنگ فیکلٹی ہے، یعنی کہ جتنا بھی آپ کا سوچ کا کام ہے، جو آپ کے لیے جو چیز سوچتا ہے وہ آپ کا ذہن ہے۔ اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو یہی ذہن جو ہے وہ نفس کا اتحادی بھی ہے، بلکہ ہم یہاں پہ یہ بات کہہ دیں کہ جو ذہن ہے وہ انسانی نفس کے تاج کا ایک ہیرا ہے۔ یہ جو بھی آپ کے لیے سوچ کا کام کرتا ہے یہ آپ کا مائنڈ کرتا ہے۔ انٹلیکٹ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فخر کیا، جس کو آپ عقل کہتے ہیں، یہ عقل ذہن جو اس کو فیصلہ کر کے دیتا ہے، اس فیصلے کے اوپر عقل اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے۔ اور عقل کبھی تنہا نہیں ہوتی، عقل کے ساتھ یا منفی جذبہ جڑا ہوا ہے یا مثبت جذبہ جڑا ہوا ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ آپ نے یہ جو ٹک ٹاک یا دوسری چیزوں سے آپ متاثر ہوئے اور آپ نے ان کی پیروی کر دی، تو اس میں آپ کی جو سوچ ہے، جو آپ کا ذہن ہے، اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جس نے آپ کی عقل کو یہ کہا کہ آپ ریلیز کو ضائع کرو، آپ پٹانگ حرکتیں کرو، آپ ایسی حرکتیں کرو اپنی امنگ کو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اہم ثابت کرنے کے لیے، چاہے آپ جان چلی جائے یا آپ کو کسی نشے میں لگا دیں۔ ٹین ایج میں نشہ بھی ون آف دی کرس ہے آپ لوگوں کے لیے۔ بچے سگریٹ پیتے ہیں، شیشہ استعمال کرتے ہیں۔ آج کل شیشے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی ایسا سورس ہے
کہ اس میں بڑی وہ، لیکن یہ صرف اور صرف کیمیکلز ہیں جو آپ کو شارٹ بلڈ گلے کے کینسر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اس سے بچیں. تو جو ذہن ہے یہ سوچ رہا ہے، اور عقل جس کے ساتھ ایک منفی اور مثبت جذبہ جڑا ہوا ہے، اگر عقل منفی جذبے کے تابع ہو گئی تو غلط کام کرے گی. اگر مثبت کے ساتھ، مثبت جذبے کے ساتھ عقل نے جڑ گئی تو عقل مثبت کام کرے گی. ذہن نے سوچ دیا، عقل نے اس پہ فیصلہ دے دیا. سب کانشیس، لا شعور، آپ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ایک سپر کمپیوٹر رکھ دیا. یہ وہ لا شعور ہے، اس کے اندر آپ کی پرسنالٹی چھپی ہوئی ہے. ہم اکثر لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو خیال، تھاٹ آتا ہے. یہ جو تھاٹ ہے، یہ تھاٹ آپ کا فیلنگز بن جاتا ہے. اگر اس تھاٹ کو فیلنگز میں لے جاتے ہیں تو اب پروسیس شروع. سب کانشیس میں اگر گند بڑا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، فساد ہے، بے چینی ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یا میموری لاس ہے، یا میموری مال فنکشن کر چکی ہے، سینٹرل نروس سسٹم ہائپر ہو چکا ہے، تو یقیناً وہ بے چینی ہی سوچ کے عقل کو دے گی، اور عقل پھر اس بے چینی پہ کام. تو جب آپ کو تھاٹ آیا، تھاٹ نے فیلنگز بنا. وہ فیلنگ اچھی تھی، بری تھی، آپ نے رد کرنی تھی. وہ فیلنگ رویہ بنا، ایٹیٹیوڈ بنا. وہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایکشن ہے، اور آپ کا ایکشن آپ کی عادت، آپ کی ہیبٹ ہے. آپ کی عادت آپ کی شخصیت ہے، اور آپ کی شخصیت آپ کی تقدیر ہے. یہ اچھی بھی ہے، یہ بری بھی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ بیج ہے جو آپ نے سوچا. اب جو سب کانشیس ہے، اس کے اندر آپ کی جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں، جو آپ کا ماضی ہے، جو آپ پیدا ہونے سے لے کے آج تک جو سیکھا، اس کے اندر جو بھی آپ کے تضادات ہیں، آپ کی فیلنگز ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، وہ ساری وہاں پہ بیٹھی. وہی آپ کی شخصیت ہے. تو جب مسلح افواج میں آپ کا امتحان لیا جاتا ہے، تو آپ کو جو نفسیاتی جتنے بھی امتحان سائیکالوجسٹ لیتا ہے، وہ آپ کے سب کانشیس کو ریڈ کرتا ہے کہ اس بچے کے سب کانشیس کے اندر، لا شعور کے اندر کیا کیا ہے. کیا یہ ایک بیلنس پرسنالٹی ہے؟ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بیلنس پرسنالٹی کیا ہوتا ہے. بیلنس پرسنالٹی اس میز کی طرح ہے جس کی چاروں ٹانگیں بیلنس ہونی چاہیے. آپ کی 4 ٹانگیں ہیں، اگر یہ بیلنس نہیں ہے تو پھر آپ ایک ان بیلنس پرسنالٹی ہیں. اور ان بیلنس پرسنالٹی جذباتی ہے، اور جذباتی آدمی بزدل بھی ہے. جذباتی آدمی عدم تحفظ کا مارا بھی ہے. جذباتی آدمی احساس جرم میں بھی مبتلا ہے. جذباتی آدمی کی ذہنی صحت بھی کمزور ہے، یہ محنت نہیں کر سکتا. جذباتی آدمی کی انرجی فوری طور پہ ختم ہو جاتی ہے، ڈیسیپیٹ ہو جاتی ہے، تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، بے چینی کا مارا ہوتا ہے. تو یہ جو بیلنس پرسنالٹی ہے، اس کو مینٹین کرنا ہے. اور بیلنس پرسنالٹی بیسڈ آن 4 تھنگز. آپ کا آئی کیو آپ کے اندر عقل کا معیار ہے، کیونکہ علم سے عقل وابستہ ہے، جڑی ہوئی ہے. جتنا معیاری آپ کے پاس علم ہوگا، اتنی معیاری عقل ہوگی، اور جتنی معیاری آپ کے پاس عقل ہوگی، اتنے معیاری زندگی آپ گزاریں گے، آپ کے معیاری فیصلے ہوں گے. تو آئی کیو نمبر 1. نمبر 2 آپ کا ای کیو. آج کی 21ویں صدی میں ایموشنل کوشن جو آپ کا رائٹ برین میں ہوتا ہے. جس بچے کا آج کے دور میں ای کیو مضبوط ہے، یعنی کہ وہ جذباتی طور پر مضبوط ہے، وہ جذبات میں فیصلے نہیں کرتا، وہ رسپونڈ کرتا، سوچتا ہے. اگر اس کو کسی بچے نے اس کا نام بگاڑ دیا، پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ نام بگاڑنا بیسیکلی آپ اس پہ آپ چڑھ گئے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر احساس کمتری ہے. اور احساس کمتری والا بندہ جو ہے وہ بزدل ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، احساس کمتری کا مارا ہوا بزدل ہوتا ہے. وہ اندر سے ایک کمزور شخصیت ہوتا ہے، وہ چڑھ جاتا ہے. اس کو نہیں چڑھنا چاہیے. ہر وہ شخص جو اندر سے طاقتور ہے وہ بہادر ہے.
وہ نہیں لڑے گا, وہ نہیں چڑے گا, اس کو اپنے اوپر اعتماد ہوگا, وہ خود اعتمادی کانفیڈنس اس میں موجود ہوگا. تو اس لیے EQ از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کو EQ کو صحیح کرنا ہے, خود پریکٹس کرنی ہے, کوئی بندہ نہیں آپ کو بتائے گا. میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں, بڑی بدقسمتی ہے پہلے دیسی طریقہ تھا. دیسی طریقہ یہ تھا کہ ہماری مائیں, ہماری نانیاں, ہماری دادیاں, ہمارے بڑے بزرگ, خاندان کے بڑے بزرگ ہمیں سبق آموز بچپن میں کہانیاں سنایا کرتی تھیں, اور اس کہانیوں کو سن کر ہمارے اندر چیزیں راسخ ہوتی تھیں. بڑی بدقسمتی ہے اسکول لیول پہ اب ٹیچرز رہ گئے ہیں, اطالیق ختم ہو گئے ہیں. پہلے وقتوں میں استاد اطالیق تھے, ٹیچرز نہیں تھے. ٹیچرز تو کہتا ہے میں نے پڑھا دیا, میں نے اپنا کورس ختم کر دیا, دیٹس اٹ. اطالیق یہ نہیں کرتا, وہ ہر بچے کو انفرادی طور پہ دیکھتا ہے, انفرادی طور پہ اس کے کیا کیا مسائل ہیں, کون سے ذہنی مسائل ہیں. کیونکہ استاد اچھا اطالیق ایک اچھا رہنما بھی ہوتا ہے, بلکہ وہ ہوتا ہی اطالیق رہنما ہے, لیڈر ہوتا ہے. اس کو اپنے تمام جو اس کے شاگرد ہیں یا فالوورز ہیں ان کی کمیوں کا پتہ ہوتا ہے. اس لیے EQ کو مضبوط کریں, خود محنت کریں, خود پہ نگران مقرر ہو جائیں, اپنے رویے لکھیں, اپنے اوپر چیک کریں. تو EQ کے بعد تیسرا جو ہے اسپرچول کوشنٹ ہے, روحانی طور پہ آپ کتنے مضبوط ہیں. وہی بات, الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب, بے شک دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے. تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی 21ویں پارے میں یہ فرمایا, اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. کہ قرآن پڑھا کرو تاکہ تمہارا جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ کی طرف جائے. ذکر کرو اللہ کا, اس کا جتنا اللہ کا ذکر بلند کریں گے آپ کا جو SQ ہے, اسپرچول کوشنٹ ہے, وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا. 21ویں صدی میں اس وقت سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو فلو آف انفارمیشن ہے, جو سوشل میڈیا کو ہر وقت دیکھنے کی وجہ سے ہمارے مائنڈ میں ہر وہ چیز جا کے ہماری میموری کا حصہ بن رہی ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو خیال ہیں وہ اتنی تیزی سے لپکتے ہیں. ان خیال کے ساتھ جڑے ہوئے جو تھاٹ پروسیس پیٹرنز ہیں جو سب کانشیس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمیں اندیشہ ہے دور دراز لے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا توکل ختم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اس اہم سبق کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے, چاہے وہ میرے لیے ٹھیک ہو رہا ہے, چاہے وہ میرے لیے غلط ہو رہا ہے. قرآن کی اس آیت کی طرح کہ ایک چیز جس کو تو خیر سمجھتا ہے اس کے اندر جو پوشیدہ شر ہے اس سے تو بے خبر ہے, اور ایک چیز جس کے اندر تجھے شر نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر جو پوشیدہ خیر ہے اس سے بے خبر ہے. تو SQ کو بہتر کریں. SQ کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی طرف راغب ہونا پڑے گا, اور اسی میں سکون ہے, اسی میں اطمینان ہے. ورنہ جو آپ کا دل جو احساسات کو جنریٹ کرتا ہے, یہی احساس بعد میں جذبہ بنتا ہے, اور جذبہ جب سوچ کے پیٹرن سے جڑ جاتا ہے تو آپ کی ساری انرجی, ساری توانائی کھا جاتا ہے, آپ کے اندر احساس جرم آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے. اور آخری جو آپ کا ہے وہ ہے PQ, فزیکل کوشش, جو آپ نظر آ. اگر آپ کا جو تینوں جو SQs جو آپ کے ویزیبل نہیں ہیں, EQ, IQ, SQ, یہ ویزیبل نہیں ہے, PQ ویزیبل ہے. جو عقل مند انسان ہے وہ آپ کی شخصیت کا اندازہ آپ کے PQ سے لگا لیتا ہے. مسلح افواج میں PQ پہ بڑا ہی غور کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں مسلح افواج کے آفیسرز اور جوان, سپاہیوں میں آپ نے بنیادی فرق دیکھا ہوگا کہ جو مسلح افواج کے آفیسرز ہیں وہ ذہنی, ان کی جو PQ ہے, فزیکل کوشنٹ ہے, وہ بھی بڑا انتہائی مہذب ہے. کیونکہ مسلح افواج جب اپنے ان لوگوں کو سلیکٹ کرتی ہے, سلیکٹ کر کے جب اپنی رسپیکٹو اکیڈمیز میں جا کے ان کی 2 سالہ ٹریننگ کرتی ہے, اس ٹریننگ میں ان کو اٹھنا, بیٹھنا, چلنا,
गुफ्तगू करना, ये सब सिखाया जाता है। और उसके मुताबिक वो कभी भी आपका सा नहीं लगेगा। आपने कभी भी मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर्स को बेहूदगी करते नहीं देखा होगा। उनकी जो बर्थडे पार्टीज हैं आपने देखा होगा, उसके अंदर वो पूरा लुत्फ उठाएंगे, लेकिन अपने आप के ऊपर किसी को फॉलो नहीं करेंगे, किसी पे केक नहीं उछालेंगे, किसी की बोतल नहीं उछालेंगे, किसी पे केमिकल का स्प्रे नहीं करेंगे, बल्कि वो एक मुहज्जब तरीके से और एक ऐसे तरीके से जिसमें वो उस मौके को, उस इवेंट को मेमोराइज भी कर जाए, उसको मेमोरेबल भी बना ले और बेहूदगी किए बगैर अच्छे तरीके से उसको करें। तो ये जो आपके टेस्ट हैं ISSB और मुसल्लह अफवाज के, इसके अंदर आपकी शख्सियत का इम्तिहान होता है। आज आपके पास वक्त है, आज आप 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, आज से अपने आप को तब्दील करें। अपने चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, बालों का स्टाइल और पहनावा फंकी ना बनाएं, गुलकारों को फॉलो नहीं करें, बल्कि आप एक डिसेंट सा, एक जेंटलमैन जो है उसके मुताबिक आप करें। हम इंशाअल्लाह ताला आपको एज ए जेंटलमैन की भी डेफिनेशन बताएंगे और जेंटलमैन बनने के ऊपर पूरी एक अलहदा से बात करेंगे। इसी तरह हम आपको करैक्टर भी बताएंगे कि व्हाट इज करैक्टर। तो मुसल्लह अफवाज का सबसे अहम टेस्ट जो है वो आपकी पर्सनालिटी है, क्योंकि मुसल्लह अफवाज की सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी। क्योंकि मुसल्लह अफवाज कोई पेशा नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है, एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। इसमें वही जा सकता है जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुहज़्ज़ब है।